جب ہم یسوع کو نجات دہندہ کے طور پر اپنی زندگیوں میں قبول کر لیتے ہیں تو پھر یسوع یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے، اور یسوع کی پیروی کرنا یقیناً آسان بات نہیں، کیونکہ ہمیں اپنی صلیبوں کو اٹھانا ہے، اپنی خودی سے انکار کرنا ہے اور اپنے مسیحا کے پیچھے چلنا ہے۔ خودی سے انکار کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جسمانی خواہشوں کو، دنیاوی لالچ کو رد کرتے ہوئے مسیح کی اس صلیب کو اپنی پیٹھ پر لادتے ہوئے اس کی پیروی کرنے والے ہوں۔ یسوع کی پیروی کرنا اور مسیحی راستے پر چلنا یقیناً آسان نہیں، کیونکہ یہ راستہ سکڑا ہے۔ اس میں بارہا آپ گر سکتے ہیں، زخمی ہو سکتے ہیں، آپ کو چوٹ آ سکتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ خداوند کے راستے سے پھر جائیں، کیونکہ جب آپ آخر تک وفادار رہیں گے تو اسی وقت انعام کے حقدار ٹھہریں گے۔ لوکا 23:27 آیت۔ اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روتی پیٹتی تھیں اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ جو ظالم بھیڑ یسوع مسیح کا پیچھا کر رہی تھی اس میں چند ہمدرد خواتین بھی تھیں، جنہوں نے اپنے غم، دکھ اور گھبراہٹ کا اظہار رونے پیٹنے سے کیا۔ واقعی یہ اس افسوسناک جلوس کے لیے مناسب تھا جب میرا دل چشم تصور سے اپنے نجات دہندہ کو صلیب اٹھا کر کوہ کلوری کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ ان عورتوں کے ساتھ روتا ہے، اس لیے کہ واقعی یہ سخت غم کا مقام تھا، بلکہ غم کا ایسا سبب جس سے وہ عورتیں بھی ناواقف تھیں۔ وہ رو رہی تھیں کیونکہ معصوم پر ظلم کیا جا رہا تھا، نیک ذات کو اذیت دی جا رہی تھی، محبت خون بہا رہی تھی، حلیمی دم توڑنے والی تھی۔ لیکن میرے دل میں اس سے بھی گہرا غم ہے۔ میرے گناہ وہ کوڑے تھے جنہوں نے نجات دہندہ کی پیٹھ کو زخمی کر دیا، اور کانٹوں کا تاج میرے گناہوں سے ہی بنا۔ اصل میں میرے گناہوں نے پکارا، اس کو مصلوب کر۔ لوکا 23:21 آیت۔ میرے گناہوں ہی نے اس کے مبارک کندھوں پر صلیب رکھی۔ یہ بذات خود ناقابل بیاں افسوس ہے کہ اسے مار ڈالنے کے لیے لے گئے، لیکن یہ حقیقت کہ میں ہی اس کا قاتل ہوں اس سے کہیں زیادہ غم کا باعث ہے۔ تعجب کی بات نہیں کہ وہ عورتیں جو اسے پیار کرتی تھی رو رہی تھیں، لیکن ان کی نسبت میری محبت زیادہ سرگرم اور میرا غم زیادہ شدید ہونا چاہیے۔ نائن کی بیوہ کا بیٹا دوبارہ زندہ ہو گیا، لیکن مجھے ہمیشہ کی زندگی ملی ہے۔ پطرس کی ساس کو بخار سے شفا ملی، لیکن میں گناہ کی وبا سے بچ گیا۔ مریم مگدلینی میں سے 7 بدروحیں نکالی گئیں، لیکن مجھ میں سے بدروحوں کا لشکر نکلا۔ مریم اور مرتھا کو یہ عزت ملی کہ مسیح ان کے ہاں مہمان ہوتا، لیکن وہ میرے اندر سکونت کرتا ہے۔ ان عورتوں کی نسبت ہمارے لیے کہیں زیادہ مناسب ہے کہ اس کے دکھوں کے سبب سے غم کریں اور تاابد اس کے شکر گزار ہوں۔ آمین۔ جلالی خداوند، آپ کے تمام زخموں کے لیے ہم شکر گزار ہیں، ان لہو کی بوندوں کے لیے، اس پسینے کے لیے، اس کانٹوں کے تاج کے لیے ہم آپ کا شکر کرتے ہیں۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ سب ہمارے گناہوں کے سبب سے تھا، لیکن آپ کی شفیق محبت کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ کبھی ہمیں اس بات کے لیے نہیں تولتے کہ یہ سب آپ نے ہمارے گناہوں کے لیے سہا، بلکہ آپ ہمارے لیے نجات کے ابدی راستے کو کھولتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نجات کے اس ابدی راستے کو حاصل کرنے والے ہوں جس کے لیے آپ نے یہ تمام مصیبتیں، اذیتیں سہیں۔ آج کے دن میں خداوند دعا اور منت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اندر سکونت کریں، ہمارے دلوں کو خوشی اور اطمینان بخشیے، کیونکہ ابدی اطمینان اور خوشی آپ دے سکتے ہیں۔ ہم ہر وقت دکھوں میں یا غم کی حالت میں نہ رہیں، بلکہ ہماری روحیں شکر گزاری سے بھری رہیں،
کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آسمانی باپ نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اس لیے خداوند آج کے دن میں ہم شکر گزاری والا دل اور روح کو مانگ لیتے ہیں، تاکہ ہم ان تمام چیزوں کے لیے اور ان تمام باتوں کے لیے شکر گزار ہو سکیں جو آپ نے ہمارے لیے کی ہیں، اور اپنی زندگیوں کے مقصد کو آپ کی نجات کے حساب سے ڈھال سکیں۔ ہم ہر وقت غم کی حالت میں نہ رہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام دکھ اور تکلیف آپ نے ہمارے لیے سہے ہیں۔ اس لیے آج ہم آپ کو شکر گزاری کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں ان تمام زخموں کے لیے، تکلیفوں کے لیے جو ہماری نجات کا سبب بنے ہیں۔ دعا اور منت کرتے ہیں کہ خداوند آج کے دن میں اور ہماری زندگی کے آنے والے تمام ایام میں ہمیں اس بات کی ہمت اور طاقت اور قوت دیجیے کہ ہم اپنے اس نجات کے راستے پر قائم رہتے ہوئے اور یسوع کی پیروی کرتے ہوئے نہ صرف اپنی زندگیوں کے لیے بلکہ دوسری بہت ساری روحوں اور جانوں کو خداوند بچانے والے ہوں اور ان تک نجات کا پیغام پہنچانے والے ہوں، کیونکہ آپ کا ارشاد اعظم ہے کہ ہمیں تمام دنیا کو شاگرد بنانا ہے، تمام دنیا تک نجات کے پیغام کو پہنچانا ہے، وہ نجات جو کہ ابدی ہے اور بغیر کسی پیسے کے مفت میں ملتی ہے۔ اس ابدی اور مفت نجات کے لیے ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کے لیے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم آپ کے بیٹے کی پیروی کرنے والے ہوں اور اس ابدی نجات کو اور ابدی زندگی کو حاصل کرنے والے ہوں جو ہمارے لیے انعام کے طور پر رکھی ہے۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔